کہ جرم کا خاتمہ جو ہے یہ ہے سخت سزا سے. ایک آدمی کو سزا دی جائے اور 1000 کو جو ہے کہ ہوش ٹھکانے آ جائے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو یہی میرا بھی معاملہ ہوگا. یہی اصل میں سعودی عرب کے معاملے میں پوری دنیا میں مانا جاتا تھا کہ وہاں جرم نہیں ہے. حالانکہ یہ آل سعود کے آنے سے پہلے وہاں بے تحاشا جرم تھا. لوٹ مار غارت گری، حاجیوں کو لوٹتے تھے، حاجیوں کو قتل کرتے تھے، یہ سارا کچھ ہوتا تھا. ایک زمانے میں مجھے یاد ہے جب میرے دادا گئے تھے حج کے لیے، اس کو سمجھا جاتا تھا کہ جو جا رہا ہے اب گویا کہ وہ اس کی زندگی کا خاتمہ ہے، اب وہ اگر آ گیا تو وہ بونس ہے ایک طریقے سے کہ وہ آ جائے گا دوبارہ تو ایک نئی زندگی مل جائے گی. لیکن وہاں قتل و غارت، وہاں کے مصائب، وہاں کی سختیاں جھیلنا، پھر عام طور پر بڑی عمر میں لوگ حج کرتے تھے. یہ تو آج کل ہوا ہے نا کہ نوجوان جو ہیں وہ بھی حج کرتے ہیں، لیکن یہ کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں تو سارے کار دنیاوی جتنے بھی ہیں ختم کر کے پھر آدمی جو ہے سمجھتا تھا کہ اب میں حج کراؤں. بہرحال وہاں پر بھی جرم بہت تھا، بہت سخت تھا. لیکن جب یہ آل سعود کی حکومت ہوئی ہے، اور یہ آل سعود کی حکومت اصل میں ایک مشترک حکومت تھی. شیخ محمد ابن عبد الوہاب یہ آل شیخ کہلاتے ہیں اور یہ آل سعود کہلاتے ہیں. یہ 2 قبیلوں کا اشتراک ہوا آپس میں. محمد ابن عبد الوہاب کی اولاد اور ان کے درمیان یہ معاہدہ ہوا کہ ہم مل جل کر محنت کرتے ہیں اور ایک حکومت قائم کرتے ہیں. اس کی حکومت آل سعود کے پاس رہے گی، حکومت کا انتظام. دینی معاملہ آل شیخ کے پاس رہے گا. آل شیخ، شیخ محمد ابن عبد الوہاب ان کے خاندان کے پاس. تو آل شیخ اب بھی کبھی کبھی آپ ابھی دیکھیے یہاں پر جو ابھی خطبہ دیا تھا اس حج کا تو ان کے ساتھ موجود تھا نا آل شیخ. یہ آل شیخ میں سے ہے، محمد ابن عبد الوہاب کی اولاد میں سے. تو انہوں نے وہاں شریعت نافذ کی، اور جب شریعت نافذ کی، چوری پر ہاتھ کٹا، چوری ختم. پھر کلیکٹو کسی ایک علاقے کے اندر کوئی قافلہ لوٹا گیا ہے، اس علاقے کے لوگوں کو جمع کر لیا گیا، سب کو سزا ملے گی ورنہ مجرموں کو حاضر کر دو. اور مجرم حاضر کر دیے جاتے تھے. یہ کام جو ہے اسی طریقے سے قتل کیا ہے تو قتل کی سزا قتل، جواب ملے گا، کیفر کردار تک پہنچائیں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ عین نماز جمعہ کے بعد ریاض کی بڑی مسجد جو ہے اس کے باہر میدان ہے، اور وہاں پر جس کا قتل کرنا ہوتا ہے وہاں نماز جمعہ کے بعد ہجوم کے اندر وہ جو ہے جلاد اس کا گردن اڑاتا ہے، مارتا ہے گردن اس کے سب کے سامنے، تاکہ دہشت پیدا ہو، جرم سے انسان جو ہے بھاگے. تو وہاں در حقیقت جرم کا خاتمہ اسی سے ہوا تھا. ڈیٹرنٹ ہے اصل میں یہ. اس حوالے سے باقی کوئی اور ذریعہ جرم کے ختم کرنے کا موجود نہیں. اگر آپ تعلیم سے سمجھیں کہ جرم ختم ہو جائے گا تو تعلیم کا معیار جو ہے امریکہ سے اوپر کسی قوم کے جانے سے. مہذب کہنے کو تو آج دنیا کے اندر مہذب ترین قوم ہوا ہے، لیکن جرم بدترین جرم موجود ہے.